بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم کی اسلامیات قرآنی آیات والے حصے میں سے ہم نے کل پڑھا تھا الدرس الاول جیم، یعنی سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 ہم نے کل آدھا پڑھا تھا، اور اس رکوع کے اس حصے کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو مختصر سوالات تھے، ان کے جواب آپ کو سمجھائے گئے تھے، وہ یاد کرنے کے لیے آپ کو دیے گئے تھے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے یہ کام اچھی طرح سے کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس رکوع کو مکمل کریں گے، اور پھر اس رکوع کے آخر میں جو التمارین یعنی مشق دی گئی ہے اس کو حل کریں گے، سوالات جوابات کیے جائیں گے، اور آپ نے ان سوالات جوابات کو یاد کرنا ہوگا۔ اب ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ آج جو آیات ہم نے پڑھنی ہیں ان کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں آیت نمبر 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 25، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنتاً، فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا، جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، یعنی اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات آپ سمجھیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو گناہوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب جو انبیاء والا کام تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا اور ان کو اچھے کام کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ کام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کلمہ گو کے ذمے ہے، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی وعیدات آئی ہیں کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو اس وقت کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی قوم میں
کوئی ایسا شخص ہو جو گناہ کے کام کرتا ہو اور وہ لوگ روکنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود نہ روکتے ہوں، تو ان لوگوں کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دیں گے۔ جس قوم کے اندر وہ شخص گناہ کرنے والا ہے، وہ قوم خود گناہ نہیں کرتی لیکن اس شخص کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتی ہے، اس کے باوجود گناہ سے نہیں روکتی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی موت سے پہلے اللہ ان پر عذاب بھیج دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو ظالم ہیں، بلکہ اس فتنے کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ ساتھ جو ان کے ظلم و ستم سے ان کو روکتے نہیں ہیں، ان کے گناہوں سے روکتے نہیں ہیں، تو وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ انتم قلیل جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں جھپٹ لیں گے، اچک لیں گے، فآواکم پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ عزیز طلباء، اس آیت کے اندر چونکہ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائی تھی، اور مسلمانوں کو اللہ نے کافروں کے مقابلے میں فتح عطا کی، اور کافروں کو اللہ نے ذلیل کیا۔ اب اس موقع پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو جائیں، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہ پرانا وقت یاد دلوا دیا کہ جس وقت کے اندر مسلمان مکہ کے اندر رہتے تھے اور طرح طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ آپ ترجمے میں دیکھ رہے لکھا ہوا ہے، تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ اس ٹھکانے سے مراد مدینہ منورہ رہنے کی جگہ، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد کے ذریعے سے تمہاری تائید فرمائی، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، 1000 فرشتوں کو بھیجا، تو پھر مسلمانوں کو اللہ نے کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دیں، یعنی بہت سا اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس غزوہ کے موقع پر مال غنیمت بھی عطا فرمایا تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے حلال اور پاکیزہ تھا کہ اس کو استعمال کریں۔ لعلکم تشکرون، ان تمام باتوں کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات سمجھ لیں کہ ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ جب چلا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، لہٰذا آپ اس کے راستے کو روکیں۔ تو کچھ منافقین نے ابو سفیان کو خط لکھ کر اطلاع دے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا راستہ روکنے والے ہیں، لہٰذا اس نے راستہ بدل لیا اور ادھر سے ابو جہل کو اطلاع بھی کر دی کہ مجھے خطرہ ہے، لہٰذا آپ میرے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اختیار کریں۔ پھر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ خیانت ہے کہ چپکے سے
اپنے راز کو کافروں پر کھول دینا یہ خیانت ہے۔ تو منع کیا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ایک یہ بھی ہے کہ فرائض کے اندر جو کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ سے خیانت کرتا ہے، اور جو سنتوں کے اندر کوتاہی کرتا ہے وہ رسول اللہ سے خیانت کرتا ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ جب جو کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے، کوئی پیسے رکھواتا ہے، اس طرح سے ایک دوسرے کے حقوق جو تمہارے ساتھ وابستہ ہیں ان حقوق کی پوری ادائیگی کرو۔ اگر تم کسی عہدے اور منصب پر بیٹھے ہو، کسی سیٹ پر بیٹھے ہو، اس سیٹ پر بیٹھنے کی جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا ادا کرو، ان کے اندر خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو، یعنی تمہیں اس بات کا علم ہے کہ خیانت جو ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے، خیانت یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس لیے کہ یہ منافقین کی خصلت ہے خیانت۔ اور ان اللہ لا يحب الخائنین، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آزمائش فرمایا، اس لیے کہ مال اور اولاد کی مصروفیت اور محبت میں انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت کو کم کر بیٹھتا ہے مال اور اولاد کی محبت میں آ کر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، کہ اللہ تمہیں مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ کیا آیا یہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے مال اور اولاد کی محبت میں آ کر، یا اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے؟ اور اس لیے فرمایا کہ اگر تم نے مال اور اولاد کی محبت کو اپنے اوپر سنوار نہ کیا، بلکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس پر ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ عزیز طلباء، یہ ہم نے رکوع مکمل کر لیا، آیات کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیات کا جو مفہوم بنتا ہے، اس میں جو اہم باتیں تھیں وہ بھی آپ کو بتا دی۔ اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو الکلمات والتراکیب، یہ آپ نے الفاظ معانی یاد کرنے ہوتے ہیں۔ پھر التمارین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 1 ہے شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ تو عزیز طلباء، آپ کو یہ کل سمجھا دیا گیا تھا شر الدواب سے کیا مراد ہے۔ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت سے کیا مراد ہے عزیز طلباء؟ خیانت کہتے ہیں، خیانت کے معنی ہیں دغا، دھوکہ، بے ایمانی، خیانت کہتے ہیں۔ اور خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انحراف اور ان میں تبدیلی ہے، ان میں تبدیلی ہے۔ تو یہ خیانت سے مراد ہے ان آیات میں۔ پھر اس کے بعد 2 مزید سوال جو متوقع سوال اس رکوع سے بن سکتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ عزیز طلباء، یہ سوال ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ یہ تو پہلی آیت اس رکوع کی جو ہم نے پڑھی تھی، کیا حکم دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی نہ کرو۔ اور دوسرا سوال لا تخونوا اللہ والرسول سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور آپ کو یہ بھی میں نے بتا دیا کہ فرائض میں کوتاہی کرنے والا اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے، اور سنتوں میں کوتاہی کرنے والا رسول اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو صدقے دل سے بجا لاؤ اور کبھی کسی کام میں ان کی نافرمانی نہ کرو۔ مال اور اولاد کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ مال و دولت سے محبت چونکہ ایک فطری عمل ہے، تو مال سے انسان زندگی کی سہولتیں حاصل کرتا ہے، اسی طرح والدین اولاد کی محبت میں بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں، لہٰذا وہ انہی میں کھو کر رہ نہ جائیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی میں کھو کر رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ان پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان دو چیزوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں، مال اور اولاد کے ذریعے سے۔ عزیز طلباء، یہ آپ نے آیات کا ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے، اور یہ جو سوالات جوابات آپ کو سمجھائے گئے ہیں یہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔